जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, बड़े भी काके जिंदा है, बड़े भी काके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, کہ اگر ایک مالک صرف میڈیا ورکرز کے حوالے سے، جرنلسٹ کے حوالے سے وہ انتہائی ظلم کرتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس مالک کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس طرح کی بلیک میلنگ جو مالکان ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جو اس میڈیا ورکر کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی۔ میں اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ بے شمار تنظیمیں ہماری موجود ہیں، ہمارے قائدین موجود ہیں، میں اپنی یونین کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے باقی تمام جرنلسٹ دوستوں سے کہتا ہوں کہ نکلیں، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ یہ اس ملک کے، وہ کہتے ہیں ریاست کا چوتھا ستون ایک صحافت ہوتا ہے، تو یہ اس چوتھے ستون کو بچانے کے لیے نکلیں۔ ہمیں نکلنا ہے، ہمیں ان مالکان کے خلاف جنگ لڑنی ہے کہ جن کی نیتوں میں فطور آ چکا ہے۔ یہ نیتوں کا فطور ہے کہ 92 اخبار کو بند کیا گیا، سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں زمانہ کا بھی لکھا ہوا ہے، ایک انگلش اخبار کا بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے ادارے بند کریں، ٹی وی بھی بند کریں تاکہ اطہر صاحب آئے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اے پی وی سے، ہمارے اے پی پی سے خضر صاحب آئے ہیں، اسی طرح ہمارے جو ہیں قمر یوسف زئی صاحب آئے ہیں پشتون جرنلسٹ یونین سے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اداروں سے آئے ہیں، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے پرنٹ میڈیا کی اس ساری جو صورتحال ہے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے قیمتی وقت میں سے آج آپ یہاں آئے ہیں، اور یہ ہم سب کی بقا کی لڑائی ہے۔ میں اب ملتمس ہوں جناب افضل بٹ صاحب، طارق عیق صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب اور میرے دوست ساتھیوں، السلام علیکم۔ ساتھیوں، بات یہ ہے کہ میڈیا کے لوگوں پہ ہر جگہ ایسے ہی ہے، زوال آیا ہوا ہے، چاہے اے ٹی وی ہو، چاہے 92 ہو۔ یہ بڑی دیہاتی کی بات ہے کہ 42 بندوں کو بے روزگار کر دیا۔ یہ 42 نہیں ہوتے، ان کے پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے۔ پوری فیملی کو بے روزگار ایک بندے سے کرنے سے پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لوگوں کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ حرج ہوتا ہے، گھروں میں پرابلم ہوتی ہے، اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مالکان یا آفیسر ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے، کس طرح وہ گزر اوقات اپنی کر رہے ہوتے ہیں، یا کس طرح اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی مشکل کا مقام ہے یہ اس مہنگائی کے دور میں۔ لیکن میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ تھوڑے اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں تاکہ یہ لوگ بے روزگار نہ ہو، اپنے گھر کا نظام یہ چلا سکے، لوگوں کے گھروں میں بھوک نہ ہو، پرابلم نہ ہو۔ تو یہ ان کو، جیسے ابھی دوست بتا رہے تھے کہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ لنگر کہاں تقسیم ہوتا ہے، وہ تو صرف دکھاوے کی بات پر ہوتی ہے کہ گھر کے لوگوں کو بے روزگار کر دو، ان کے بچوں کو بھوکا کر دو، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لنگر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے بندوں کو بے روزگار کرو اور باہر لوگوں کو دکھاوے کے لیے لنگر تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لنگر قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی خیرات قبول نہیں ہوتی۔ جب اپنے پاس اپنی بغل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو
भूखा सलाओ और रापुल को अंदर दिखाने के लिए लंगर तकसीम करो। मैं जनाब अफजल भट्ट साहब से, तारिक विक साहब से, असद चौधरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग एक लाएमल बनाए, क्योंकि मीडिया के लोग इस वक्त हर जगह पे मुश्किलात में हैं। कोई नौकरियों से निकल रहे हैं, कोई तनख्वाहों से बेरोजगार हो रहे हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती। हमारे यहाँ भी यही हाल है, 23 माह की तनख्वाह बकाया है। हम आज 24-25 दिन से वहाँ पे अपना तजाजी कैंप लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर के लोग टेस्ट से मच नहीं हो रहे। लोगों के मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अब आप लोगों को भाई साहब कोई लाएमल बनाना पड़ेगा। आपकी आवाज़ उठाए, ATV के लोग आपके हर जगह पे शाना बशाना आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। न्यूज़ ऑफिस के सामने मौजूद है और आपको पता है कि 92 न्यूज़ और रोज़नामा 92 की इंतज़ामिया ने हमारे साथियों को बग़ैर नोटिस दिए बरतरफ किया है और उनको बग़ैर बताए कल वो काम करके गए थे। अगले दिन जब वो आए तो उन्हें बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आज जर्नलिस्ट की कॉल पर 92 इस्लामाबाद और दीगर स्टेशन से जिन मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों को निकाला गया, उस हवाले से आज का ये एहतजाज किया जा रहा है। उससे पहले असद बशीर चौधरी साहब इस तरफ इशारा कर रहे थे कि 92 नाम कैसा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हरूफ को मिला के इन्होंने बनाया है। तो मियाँ साहब आपने तो हमारे लिए ये परेशानी भी खड़ी कर दी है कि हम 92 को मुर्दाबाद भी नहीं कह सकते। तो अगर हम नहीं कह सकते तो आप भी कभी इस नाम की लाज रखनी चाहिए। अजीज साथियों, ये वजह है क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं, हमें जमीनी हकीकत का भी इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया हमारी आंखों के सामने दरियाफूक हो रहा है। हम गुज़श्ता 1.5-2 साल से अपनी मीटिंग्स के अंदर मुसलसल ये बात करते आ रहे थे कि PNS को और मीडिया मालकान को इसका नोटिस लेके बदलते हुए हालात के मुताबिक न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने वर्कर को ट्रेन करना चाहिए, ताकि अगर उन्हें मोड चेंज करना पड़े तो वो ट्रेंड हो, उन्होंने तरबियत हासिल की हो, उनका चूल्हा जलता रहे। ये पंजाबी एक शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गले च गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अजीज दोस्तों, एडिटर साहबान से भी कहता रहा कि खुदारा कबूतर की तरह आंखें बंद करने से ये खतरा टलेगा नहीं। ये 92 के मेरे दोस्त मौजूद है, मैं इनके दफ्तर में भी आया, अपनी मीटिंग में PFJ की मीटिंग में बार बार कहता रहा कि भाई आंखें बंद करने से ये खतरा टलना नहीं है। मैं अक्सर दोस्तों से ये कहता था कि हमारे दोस्त आपस में भी ये डिस्कस नहीं करते कि कहीं ये काम हो ना जाए, अल्लाह सबको नजर आ रहा था। इसलिए हमने RIJ की मीटिंग में RIJ की क़यादत ने ये पेशकश किया मियां साहब आपको कि अगर आपका मकसद इन दोस्तों को सिर्फ बेरोजगार करना नहीं, को फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने के लिए RIJ ने आपको पेशकश की है
کہ اس اسٹیشن سے جتنی تنخواہ ہمارے ساتھیوں کی بنتی ہے اتنا بزنس ہم مل جل کر آپ کے اخبار کے لیے کر لیا کریں گے. آپ خدارا ان لوگوں کو واپس لیں اور کام پہ رکھیں. ہم آپ پر یہ مالی بوجھ نہیں بننے دیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے. آج 92 نے سینٹرل ڈیسک کے نام پر یہ سب کچھ کیا. کل کچھ دیگر ادارے پہلے کر چکے ہیں اور کچھ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی دیگر اخبارات کے دوستوں سے, چینل کے دوستوں سے, کہ آپ سکون کی نیند نہ سوئیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج 92 کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, میرا ادارہ تو چل رہا ہے, تو دیگر ادارے والے سوچیں گے اب ہم نے اگر اس کام کو روکنا ہے, اگر آپ نے مالکان کو مجبور کرنا ہے کہ ان اپنے ورکر کو ڈیجیٹل میڈیا کی ٹریننگ دیں, انہیں آئی اے کی ٹریننگ دیں, انہیں دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کی ٹریننگ دیں, تو یہ اس طرح آرام سے ہمارا مطالبہ نہیں مانا جائے گا. آج یہ طے کریں کہ اگر RIUJ کال دے کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ اگر RIUJ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے پرنٹ میڈیا کو بچانے کے لیے پرماننٹ کیمپ لگانا ہے ادھر ہی 0 پوائنٹ پہ PID کے سامنے, تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر RIUJ کی قیادت کے شانہ بشانہ چل کر آپ نے اس احتجاج کا راستہ اختیار کر لیا, تو وہ 25-30 ہزار میڈیا ورکر اور جرنلسٹ جو مختلف اخبارات میں بیٹھے ہیں, جن کی گردن پر بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے, کسی دن چل جانی ہے, آپ ان کا روزگار بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کے لیے بھی متبادل روزگار کے لیے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر APP کی یونین کو, ATV کی یونین کا, پختون جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا, ربجا کا, تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے RIUJ کی قیادت کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے یہاں شرکت کی. اور چوہدری صاحب اس کے بعد آپ اجلاس کریں دوبارہ اور اگلے نئے عمل کا اعلان کریں, انشاءاللہ تعالیٰ پورا شہر آپ کے ساتھ ہوگا. تھینک یو سو مچ.